یہ زندگی ختم ہو جانی ہے. کتنے ہمارے باپ دادا اس دنیا کے اندر آئے, آج ان کی قبروں کے نشانات مٹ گئے. کتنے ایسے ہوں گے جو نیک ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, ان کی قبریں آج بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. لیکن کتنے ایسے ہوں گے جو گنہگار ہوں گے, وہ اپنی پھوپھا کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوں گے, لیکن آج وہ چلے گئے, ان کی قبروں کے نشانات مٹ گئے, لیکن ان کی قبریں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں گی. ہمیں نہیں معلوم, اور ایک وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے, نہ ہمیں کوئی یاد کرنے والا ہوگا, نہ ہماری قبروں کے نشانات اس دنیا کے اندر موجود ہوں گے, لیکن ہماری قبر پھر بھی موجود ہوگی. یا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی, یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی. علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات تنبیہ الغافلین کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن کے اندر زمین 5 مرتبہ انسان کو پکارتی ہے. جس قبر کے اندر انسان نے جانا ہے, ایک دن کے اندر وہ قبر انسان کو 5 مرتبہ پکارتی ہے. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قبر انسان کو ندا یہ دیتی ہے, کہتی ہے کہ اے ابن آدم تو میری پشت پر چلتا ہے, جبکہ تیرا ٹھکانہ میرا پیٹ ہے. کہ انسان زمین کے اوپر چلتا ہے, بھول جاتا ہے کہ میں نے قبر کے اندر جانا ہے, اور قبر یاد دلاتی ہے کہ اے آدمی تو اکڑ کر میرے اوپر چل رہا ہے, ان قریب وہ وقت آئے گا تو میرے پیٹ کے اندر آئے گا. علامہ سمرقندی فرماتے ہیں دوسری مرتبہ قبر اس کی ندا یہ دیتی ہے, اے ابن آدم تو رنگ برنگی ڈشیں ہڑپ کرتا ہے, ان قریب تو میرے پیٹ کے اندر آئے گا اور تجھے کیڑے مکوڑے کھائیں گے. آج طرح طرح کے کھانے ہم زمین کے اوپر کھاتے ہیں, لیکن زمین یہ کہتی ہے کہ تو میرے اوپر رہ کر طرح طرح کی ڈشیں کھاتا ہے, طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے, ان قریب ایک وقت آئے گا تو میرے پیٹ کے اندر آئے گا تو کیڑے مکوڑے تجھے کھائیں گے. علامہ سمرقندی فرماتے تیسری مرتبہ قبر یہ ندا دیتی ہے, اے آدمی تو میری پشت کے اوپر خوشیاں مناتا ہے, ان قریب میرے اندر آئے گا تو غمگین ہو جائے گا. کہ قبر کے اوپر, زمین کے اوپر انسان خوشیاں مناتا ہے, اپنی قبر کو یاد نہیں کرتا. تو کہا کہ زمین یہ کہتی ہے کہ میرے اوپر تو خوشیاں منا رہا ہے, ان قریب میرے پیٹ کے اندر آئے گا تو غموں کے اندر مبتلا ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ کہ زمین انسان کو یوں پکارتی ہے, اے ابن آدم تو میری پشت کے اوپر ہنستا ہے, ان قریب میرے اندر آ کر روئے گا. اب دیکھیں, ایک انسان ہے زمین کے اوپر رہ کر ہنستا ہے, خوشیاں مناتا ہے, تو قبر یہ کہتی ہے منا لے خوشیاں, جو جتنا مرضی ہنستا ہے ہنس لے, مذاق مسخریاں کرتا ہے تو کر لے, ایک وقت آئے گا میرے اندر آئے گا اور آ کر روئے گا. اور فرماتے ہیں پانچویں مرتبہ ضمیر یہ کہتی ہے, اے ابن آدم تو میری پشت کے اوپر گناہ کرتا ہے, ان قریب میرے اندر آئے گا اور تجھے عذاب سہنا پڑے گا. اب دیکھیں زمین 5 مرتبہ بلا ناگا انسان کو یاد کرتی ہے, اور انسان ہے کہ ایک مرتبہ بھی اس قبر کو یاد نہیں کرتا. قبر ہر روز 5 مرتبہ یہ کہتی ہے اے ابن آدم تو میرے اندر آئے گا, زمین کے اوپر ہنستا ہے میرے اندر روئے گا, زمین کے اوپر خوشیاں مناتا ہے میرے اندر آ کر غموں کے اندر مبتلا ہوگا, میرے اوپر طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے, قبر کے اندر آئے گا تو کیڑے مکوڑے تجھے کھا جائیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں مسلمان کے لیے یاد رکھنے والی ہیں. کافر تو پھر ویسے ہی آزاد ہے, ہماری لیمٹس ہیں, ہماری حدیں ہیں. اگر ہم ان حدوں کے اندر رہیں گے تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ, اگر ہم اپنی حدوں کو پار کر دیں گے تو یہی قبر جو ہے یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی بن جاتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ قبر ہر روز انسان کو یہ کہتی ہے انا بیت الظلمتی, انا بیت الوحشتی, انا بیت الدی بیت الظلمہ, میں تاریکیوں کا گھر ہوں, میں اندھیروں کا گھر ہوں. انا بیت الوحشتی, میں وحشتوں کا گھر ہوں. انا بیت الدادان, مولا علی فرماتے قبر یہ کہتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. میرے اندر آنا ہے تو روشنیاں لے کے آنا,
میرے اندر آنا ہے تو امن لے کے آنا، میرے اندر آنا ہے تو ایسے اعمال لے کے آنا کہ تیرے اندر جو ہے تیری قبر کے اندر کیڑے مکوڑے داخل نہ ہوں۔ اور آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم دیکھ لیں ہم نے اپنی قبر کے اندر امن لے کے جانا ہے یا خوف لے کے جانا ہے، ہم نے اپنی قبر کے اندر تاریکیوں کو لے کے جانا ہے، اندھیروں کو لے کے جانا ہے، یا اپنی قبر کے اندر روشنیوں کو لے کے جانا ہے، ہم نے اپنی قبر کے اندر کیڑے مکوڑوں کو لے کے جانا ہے یا اپنی قبر کے اندر سکون اور راحت کو لے کے جانا ہے۔ یہ ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس دونوں راستے ہیں۔ اگر امن قائم کرنا ہے تو نیک اعمال قائم کرنے ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر اندھیرے ہوں تو پھر جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہمارا معاذ اللہ اگر معاملہ کٹھن ہو گیا، مشکل ہو گیا تو پھر کدھر جائیں گے؟ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، قسم بخدا یہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ کتنے ہمارے باپ دادا اس دنیا کے اندر آئے، آج ان کی قبروں کے نشانات مٹ گئے۔ کتنے ایسے ہوں گے جو نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان کی قبریں آج بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ لیکن کتنے ایسے ہوں گے جو گنہگار ہوں گے، وہ اپنی پھوپھا کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوں گے، لیکن آج وہ چلے گئے، ان کی قبروں کے نشانات مٹ گئے، لیکن ان کی قبریں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم۔ اور ایک وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے، نہ ہمیں کوئی یاد کرنے والا ہوگا، نہ ہماری قبروں کے نشانات اس دنیا کے اندر موجود ہوں گے، لیکن ہماری قبر پھر بھی موجود ہوگی۔ یا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ یہ ہمارے پاس نصاب ہے، ہمارے پاس پیٹرن موجود ہے۔ اگر ہم زندگی اس کی رضا والی گزاریں گے تو یقیناً ہمارا پرچہ بھی آسان ہوگا، ہمارا امتحان بھی آسان ہوگا، اور اگر ہم زندگی اس کی نافرمانیوں کے اندر گزاریں گے تو پھر ہماری قبر کے معاملات پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہی ہوگا۔